اب یہ محفل سجانا یہ کیا ہے؟ یہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ محفل سجاتے ہیں، کیوں سجاتے ہیں، یا کوئی بڑی محفل ہوتی ہے اور جس میں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ محفل ہے کیا؟ محفل میلاد ہم کیوں سجاتے ہیں؟ محفل میلاد ہم اس لیے سجاتے ہیں، میلاد جو لفظ ہے، میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ اب ہم نے یہ جو محفل سجائی ہے، آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ولادت باسعادت کی خوشی میں الحمدللہ ہم نے یہ محفل سجائی۔ تو یوں ہم محفل سجا کر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ باتیں آپ نے توجہ سے سننی ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے۔ ہم یہ محفل کیوں سجاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی میں ہم یہ محفل سجاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے، جہالت کا دور دورہ تھا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو تمام کا تمام جہان، سارا کا سارا عالم روشن اور منور ہو گیا۔ آج ربیع الاول کی جو بھی محفل ہوتی ہے اور جیسے ماہ ربیع النور کی آمد ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں۔ تو یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کام کرنے سے آقا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے پیار ہے۔ ٹھیک ہے، جو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ پھر مزید جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے محفل ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک چرچا ہی ہے، اور آقا علیہ السلام کا ہمارے درمیان تشریف لانا، ہمارا آقا علیہ السلام کا امتی بننا، یہ ہم پر اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ سے اگر کہیں سوال ہو کہ اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت آپ پر کیا ہے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، اور آقا علیہ السلام جو سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، ہم اس نبی کے امتی ہیں، وہ ہم میں تشریف لائے۔ یہ اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر۔ اب یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کو بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ نعمتوں کو بیان کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ کس کی شکر گزاری ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ اب اللہ عز و جل کی ہم پر کوئی بھی نعمت ہوتی ہے تو ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو جب اس سے نکل جاتے ہیں، ہم چین میں، سکون میں، راحت میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر بیمار ہوتے ہیں
تو جب بیماری سے شفا پاتے ہیں تب بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، ہم اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنے، تو یہ اللہ عز و جل کی ہم پر کیا ہوئی؟ سب سے بڑی نعمت۔ اب سب سے بڑی نعمت کا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر گزاری کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم محفل میلاد کا سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر ذہن نشین رکھیں کہ میلاد شریف، 11ویں شریف اور بزرگان دین کا عرس منانا بہترین اعمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی عرس پاک ہوتا ہے۔ 3 ہٹی پہ نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی عرس ہوتا ہے۔ عبداللہ شاہ اصحابی بابا، ان کا بھی عرس ہوتا ہے۔ جمن شاہ بخاری بابا، ان کا بھی عرس ہوتا ہے۔ قطب عالم شاہ بخاری بابا، ان کا بھی عرس ہوتا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی آیت کے بعد جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میلاد شریف منانا، 11ویں شریف منانا اور بزرگان دین کا عرس منانا بہترین اعمال ہے، کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور میلاد اور عرس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا چرچا ہے۔ تو ماہ میلاد الحمدللہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی وجہ سے پورا مہینہ محفل میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور میلاد منانے کا ثبوت الحمدللہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو آپ بچے ہیں ابھی، تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دینا، بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتیں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں تو میلاد نہیں منایا جاتا تھا، اس دور میں تو نعتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، اب آپ لوگ نعتیں پڑھتے ہو، میلاد سجاتے ہو، لائٹنگ کرتے ہو، اتنے خرچے کرتے ہو، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نعت تو حضور علیہ السلام خود سنا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثناخوان رسول تھے، اور آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ حسان منبر پر بیٹھو اور میری نعت سناؤ۔ یہ الحمدللہ نعت خوانی کا جو سلسلہ ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کے دور سے جاری و ساری ہے۔ پھر مزید آقا علیہ السلام بچوں کے ساتھ بہت پیار، بہت محبت اور بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، تو آقا علیہ السلام نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ ایک دیوار کے سہارے کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، تو آج کے دن کیوں روتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ ایک غزوہ میں شہید ہو گیا، اور میری والدہ بھی اس دنیا میں اب نہیں ہے، لہذا عید کا دن ہے تو میرے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا کوئی نہیں، اس دنیا میں اکیلا ہوں، اس لیے میں روتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کے بھی ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو آپ عید کی نماز پڑھانے نہیں گئے بلکہ اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ واپس اپنے گھر تشریف لے کر آئے تو آپ نے جیسا لباس حسنین کریمین نے زیب تن فرمایا تھا ویسا ہی لباس اس بچے کو پہنایا، اور جس طرح سے حسنین کریمین کو تیار کیا گیا تھا اسی طرح سے اس بچے کو بھی تیار کیا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ
بیٹا تم نے کہا تھا کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، تو کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری باجی لگے، حسنین کریمین تیرے بھائی لگے، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرا بابا لگوں؟ جب آقا علیہ السلام کا اس قدر پیار اور محبت اور شفقت اس بچے نے پائی تو اس بچے نے کہا کہ یتیم تو تھا لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی شفقت، آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت میں آ گیا ہوں، تو یتیم تو تھا لیکن یتیمی کا بھی مزہ آ گیا۔ پھر آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو اور اس بچے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور نماز عید ادا فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح سے دین پھیلایا ہے، جس طرح سے نماز کی پابندی کا حکم فرمایا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول جانے کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی جاتے ہیں، تو مدرسہ جانے کے ساتھ ساتھ آپ نے آج اس محفل میلاد سے ایک سبق یہ لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ نمازوں کا اہتمام کریں گے آپ سب بچے؟ جو چھوٹے بچے ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں، لیکن جو بڑے بچے ہیں وہ مسجد میں آ کر نمازوں کی پابندی کا سلسلہ کریں، نمازوں کا اہتمام فرمائیں۔ آج یہ محفل میلاد سے آپ کے لیے جو اہم پیغام ہے، جو آپ کے لیے سبق ہے، جس سے آقا علیہ السلام مزید خوش ہوں گے۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل سجائی، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کی برکتیں، اس کا فیضان آپ کو نصیب فرمائے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے۔ تو آج آپ نے اس محفل سے یہ سبق حاصل کیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی بھی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہیں نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور کوئی بھی محفل ہو تو محفل میں آپ نے اتنی دیر تک شرکت کرنی ہے کہ جتنی دیر تک آپ بآسانی جاگ سکتے ہو، تاکہ فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ اس قدر محنت کی، آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ دوپہر سے لگے ہوئے تھے، آپ نے اس قدر محنت کی ہے، اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے آپ سب کی، آپ کے گھر والوں کی جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے۔ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔